والوں نے سلمان کی زیارت نہیں کی، نوے امام کے زمانے والوں نے ابو ذر یا میسم کی زیارت نہیں کی. آپ دیکھیں آپ کو کیا عزت ملے گی آج کے دور کے شیعہ کی. آپ خبر سے اٹھے لبیک اپنا رسول اللہ کہہ کر، کیا ہوا؟ ایک قدم بامبے کے قبرستان میں، پہلا قدم، دوسرا قدم خانہ کعبہ میں. آپ اٹھے، میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں، یہ وہ روایت سنا رہا ہوں کہ جو ہمارے ہر عالم نے لکھی. پہلا قدم خبر پہ، دوسرا قدم خانہ کعبہ میں پہنچے، امام کو زیارت کی. امام کے اطراف کون ہے؟ سلمان بھی ہے. 8ویں امام کے زمانے کے شیعہ نے سلمان کی زیارت نہیں کی، آج کے دور کے شیعہ زیارت کر رہا ہے. اصحاب کہف کی، میسم کی، ابو دندانہ کی، موسیٰ کی قوم کے 18، یہ سب تو ہے، امام بھی ہے. امام کی نصرت کرتے رہے تو عالم کیا ہوگا؟ صبح جب ایک ایک معصوم واپس آئے گا تو کتنا فائدہ ہے. ہر معصوم کی ملاقات، ہر معصوم کے ساتھ زندگی. اگر سو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوئے. ملینز آف ایئر فرشتے آ کے تو اٹھا رہے ہیں، اللہ تو حجت کو پورا کر رہا ہے کہ اٹھو، تیرے امام نے ظہور کیا تھا، تو نے دعا کی تھی، اجل اللہ تعالیٰ ہم نے اٹھایا. اگر مومن سو گیا تو دوستو نیند کو ہمیشہ غلبہ اگر آ جائے عبادت کے اوپر، نیند کو قربان کرو. یہ تو مردوں کی بات ہے. زندہ ہم اٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کان میں آواز آئی کہ امام نے ظہور کیا. اب ہم بامبے میں جتنے مومنین دنیا بھر میں سنا، انہوں نے امام کی آواز آئی، جبریل کی آواز آ گئی کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، تیرے امام نے ظہور کیا. روایت میں کہ جیسی شیعہ سنے گا فوراً کہے گا اوہ امام آ گئے، اٹس اے گڈ نیوز. اس لیے کہ ہم تو انگریزی میں بات کرتے ہیں نا، وی ڈونٹ ہیو ٹائم. اٹس اے گڈ نیوز، امام آ گئے. اور اب سوچنے لگے، اب سنیں پلیز، امپورٹنٹ، پورا کنکلوژن ہے. اب شیعہ سوچنے لگا کہ امام تو آ گئے، وی ور ناٹ پلان. بول کے تو آنا تھا، نہیں، ہم بغیر کسی سے اپوائنٹمنٹ کے ملتے ہی نہیں ہے بھائی. پلیز میں کیا کہہ رہا ہوں، بیدار ہو کے سنیں. کیسے؟ امام نے بتایا نہیں آ گئے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. سب سے بڑا ڈیمانڈ آج اسلام کا ٹائم ہے دوستو. جسٹ اسپینڈ سم ٹائم. عادت ڈالو، عادت. مومن کہے گا ارے میری تو بزنس میٹنگز ہے، لاکھوں دینار کا کاروبار ہے، اتنی بڑی ڈیل ہے، جا کے سائن کرنا ہے، اور امام آ گئے بغیر بتائے. اگر میں امام کے پاس چلا گیا تو میرا بزنس چلا جائے گا. شیعہ کہے گا ٹھہرو، ویٹ کرتے ہیں، امام سے تو بعد میں بھی مل سکتے نا، ابھی تو آ گئے ہو، اب تھوڑی جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ امام آ گئے، سو واٹ آ گئے، ابھی تو رہیں گے نا دنیا، اب تو آ گئے، غیبت سے ہٹ گئے، ہم کبھی بھی مل سکتے. شیعہ رک گیا، ایک گروپ رک گیا. دوسرا یہ کہے گا ارے میرا اتنا بڑا گھر، میری بیوی، میرے بچے، ان سب کو کیسے لے کے جاؤں گا؟ پہلے کھا پی لوں، بیوی سے تو پوچھ لوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے بامبے والے نہیں پوچھتے، کویت والے پوچھتے اپنی بیویوں سے. ہم لوگ یہاں والے تو ماشاءاللہ دے آر ویری اسمارٹ. ہاں صلوات پڑھے محمد والے. پوچھنا بری بات نہیں ہے، پوچھا کرے، گھر کا ماحول اچھا رہتا. If you want to keep healthy atmosphere, doesn't make any difference. مجھے لوگ فرق نہیں پڑتا، میں تو کل چلا جاؤں گا. میں بولتا تھا لیکن رک رہا ہوں. بہرحال پوچھ تو لوں. یہ ایک ٹینڈنسی ہوگی، ارے پہلے میں ان سے پوچھوں، بچوں سے تو پوچھوں، اس لیے کہ ہمارے پاس رہے گا بچوں کو بھی. سب اس میں ایک گروپ رک جائے گا. تیسرا گروپ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ اب جائیں کیسے؟ فکر، اب جائیں کیسے؟ نہ ہمارے پاس پاسپورٹ تیار ہے، نہ ہمارا ویزا ہے. شیطان ڈالے گا یہ سب باتیں. پہلے دو کو بھی شیطان نے گمراہ کیا، اس کو بھی، کہ امام تو آ گئے نا یار، ٹھیک ہے ابھی تو رہیں گے، ہمیں جائیں کیسے؟ ہم پلان کریں گے، ٹکٹ لیں گے، جائیں گے.
सब रुक जाएंगे। 3 ग्रुप जो सुबह शाम अजल्लाह ताला फरजहू कह रहा है, जो सुबह शाम नमाज के बाद इमाम की ज़ुहूर की दुआ करता है, जो सुबह शाम कहता है अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन, जो सुबह शाम करता है इलाही अज़मल बला बरल खफा, जो मुसलसल दुआएं कर रहा है, ये ग्रुप हटते गए, घरों में बैठते गए। चौथा ग्रुप जो मेन ग्रुप होगा, जो सही शिया होगा, वो कहेगा मेरा इमाम आया। अब उसको ना फिक्र होगी पासपोर्ट की, ना उसका फिक्र होगी वीजे की, ना उसका फिक्र होगी बिजनेस की, ना उसका फिक्र होगी अपने घर की, ना फिक्र होगी बीवी की, ना फिक्र होगी बच्चे की, बल्कि वो कहेगा अरे मेरा इमाम आया जिसका इंतजार मैं कर रहा था। पहला कदम अगर बांद्रा के अपने फ्लैट में है, मासूम कहता है कि जब तुम दूसरा कदम उठाओगे सामने काने खाबा होगा और हुज्जत खुदा खड़े होंगे। एक और पढ़ने बाबा से बुलंद, सामने इमाम होगा। और शिया का दूसरा कदम, इसलिए कि दोस्तों तुमको यह फिक्र करना नहीं है, हमको यह फिक्र करना नहीं है कि जाएं कैसे, जाएं कैसे, टिकट है, वीजा है, ना कुछ है, जाएं कैसे। एक चीज याद रखो, मेरे लास्ट वर्ड्स है, एक चीज याद रखो, तुम नहीं जा रहे हो, जा तुम नहीं रहे हो, बुलाया जा रहा है। जो बुला रहा है उसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि जाएं कैसे। आपका काम है नियत करो, बुलाने का काम इमाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर अपने घर की चौखट के ऊपर पहला कदम रखो, यह कहकर कि बिस्मिल्लाह मैं जाना चाहता हूं। मासूम का जुमला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि दूसरा कदम खाने काबा पे होगा। आप पहुंच गए तो सामने फर्जंद ज़हरा है, जिसकी ख्वाहिश में, जिसकी तमन्ना में, जिसकी आरज़ू में पूरी जिंदगी गुजार दी, आज वो मेरे सामने है। बंदगी की मेराज है। हमारी मेराज क्या है? मेराज क्या है कि अपने इमाम के साथ रहे। खदमों पे चाहने वाला सब डाल देगा। अब यहां के बाद जो हालात हैं, मैं मजबूर हूं, वक्त हो गया तो अब पूरे अय्याम भी हो गए, फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह ज़ुहूर के बाद के ऊपर पूरा अशरा पढ़ूंगा कि बाद ज़ुहूर क्या है। मैं फिर आपसे माजरत खा हूं कि मैंने हक तो अदा कर ही नहीं सका, ना कोई कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो टाइम फैक्टर का था। और आपने इसको महसूस किया कि बाज़ वक्त सवा घंटे भी मजलिस हो गई, पूरे हालात तो नहीं आ सके। आखिरी शब आशूर में आपको यही दुआ दूं पूरे इतने बड़े मजमे को कि मौला ये जो मोमिनीन और मोमिनात रिजवी कॉलेज में है, ज़ुहूर के वक्त इनको नहीं भूलना, ज़ुहूर के वक्त इनको ना भूलना, और इनको इस काबिल कर दो कि वो तीनों ग्रोह में ये ना रहे, बल्कि उस ग्रुप में ये रहे कि कान में आवाज आए इमाम के ज़ुहूर की इंशाअल्लाह, और पहला कदम बॉम्बे में हो तो दूसरा कदम खाने काबा में हो। और अल्लाह रिजवी साहब के तौफीकात में इजाफा करे, उनकी इस सही को, उनकी मजलिसों को कबूल करे, और उनके रिस्क में रिजवी साहब के बरकत अता फरमाए। सलवात पढ़े मोहम्मद बाबा से बुलंद पढ़ लें प्लीज। दोस्तों आज की रात जमाने के इमाम को फुर्सत देने की रात है। प्लीज कोशिश करो कि अपने इमाम से अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करो। कोशिश यही हो कि वली असर फर्जंद ज़हरा हमसे राजी हो जाए। ये वो रात है कि जरा कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, अजीजों हुसैन की ज़ाहिरी जिंदगी की आखिरी रात है। अब कल जो सुबह होगी तो फातिमा के लाल की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसी दिन के लिए फातिमा ने चक्कियों को पीस के हुसैन को पाला था। अब वो लम्हा, वो दिन आ गया
یہ رات جب کربلا میں آئی، ثانیہ زہرا بے چین تھی۔ بی بی کو تو پتا تھا کہ رات ڈھلے گی، صبح ہوگی تو میرا ماجایا میرے سے رخصت ہو جائے گا۔ عزیزوں، کتنا انتظار تھا کہ محرم آئے، ہم اس طرح جمع ہوں اور مجلسیں ہوں۔ ایک ایک دن کر کے آج 9 تاریخ تک ہم پہنچ گئے۔ اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال حسین کو مہمان کریں گے، حسین کی عزاداری ہوگی۔ رضوی کالج میں کتنی رونق تھی کہ روزانہ ایک ٹائم کے اوپر تمام مومنین اور مومنات جمع ہوتے تھے۔ اب کل سے یہ رونقیں، یہ روشنی سب ختم ہوگی، اپنے اپنے گھر میں آرام کریں گے۔ حسین کا رخصت کرنا، لیکن دوستو محبت کا حق یہ ہے کہ حسین کو خاموشی سے رخصت مت کرو۔ حسین کو جب رخصت کرو تو اتنا گریہ کر کے رخصت کرو کہ آج فاطمہ کہے کہ رضوی کالج سے مجھے حسین کا پرسہ ملا۔ آج امام زمانہ کہے کہ میرے جد کا ماتم کرنے والے، جد پر رونے والوں نے مجھے پرسہ دیا۔ ثانیہ زہرا تڑپ کے کہیں کہ آج میرے دل کو سکون پہنچا۔ اس لیے کہ عزیزو، حسین پر رونے والے تو بہت تھے لیکن کسی کو رونے نہیں دیا۔ بیٹی باپ کا ماتم کرنا چاہتی ہے تو شمٹ تماچے مارتا تھا، تعزیانے بلند کرتا تھا۔ بیٹا باپ کا ماتم کرنا چاہتا ہے لیکن تعزیانے بلند ہوئے، تو اسی لیے فاطمہ نے تڑپ کر پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ تو اس وقت رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ قوم کو پیدا کرے گا۔ اور آج اس مجلس میں حسین ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ حسین جس نے کربلا کی ریگزار پر اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد بنا دیا۔ دوستو، جب یہ رات گزر رہی تھی تو آدھی رات کے بعد جناب حبیب کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ ثانیہ زہرا نے مظلوم کربلا سے پوچھا، بھیا کیا جو اب انصار ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کا آپ نے امتحان لے لیا؟ عزیزو، جب یہ شہزادی کے جملے سنے حبیب بے چین ہو گیا، آگے بڑھتا ہے، زہر کو بلاتا ہے، مسلم ابن اوسجہ کو بلاتا ہے، جتنے انصار تھے سب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ علی کی بیٹی کو ہمارے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تلواروں کو نکال کر شہزادی کے خیمے کے پاس گئے اور جا کر کہا، فضل نے جب آ کر پوچھا کہ چاہتے کیا ہو تو کہا جا کر شہزادی سے کہو کہ اگر شہزادی حکم دے تو اپنے ہاتھ سے اپنے گلوں کو جدا کر دے۔ جب یہ سنا تو حسین نے زینب سے کہا، بہن ان غلاموں نے اپنے حق کو ادا کیا، تم بھی اپنے حق کو ادا کرو۔ عزیزو، شہزادی نے فضا سے کہا جا کر ان سے کہو کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام کر رہی ہے۔ یہ عالم تھا، یہ انصار تھے حسین کے۔ اور جب دن شروع ہوا اس انداز سے کہ شہزادی نے حسین سے خواہش کی کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلوائیے، علی اکبر نے اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کا کہنا تھا حر جو ظلمات میں ڈوبا ہوا تھا، تاریکی میں تھا، اس نے باہر نکل کر اپنے خیمے کے پاس گھومنے لگا۔ عمر سعد نے کہا، حر تو اتنا بہادر ہے، اتنے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا، جا تو آرام کر، ہم دیکھ لیں گے۔ حر نے عجیب جواب دیا۔ حر نے کہا کہ اے عمر سعد، میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ عمر سعد نے کہا کہ تو نے کیا فیصلہ کیا؟ تو حر نے کہا کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا۔ عزیزو، علی اکبر نے حر کے شعور کو بیدار کیا۔ اب حر چلا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حر کے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حسین کربلا آئے تھے، لیکن کرم حسین دیکھو، جب حر چلا تو اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، اس کا غلام بھی تھا۔ جب حر چل رہا تھا، ایک منزل پہ زہر بیٹھے ہوئے تھے خیام حسینی سے پہلے۔ آپ دیکھیں کہ انصار کا کیا حال تھا کہ کس طرح سے وہ مظلوم کربلا کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، کس طرح سے مظلوم امام کی حفاظت کر رہے تھے۔ زہر ایک حدود پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ زہر نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، جب قریب آیا تو پہچان لیا کہ حر ہے۔ زہر نے پوچھا کہ حر کیا چاہتا ہے، کیوں آیا ہے؟ تو حر نے کہا
کہ میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں. جب یہ سنا تو زہر نے حر کے جسم کو دیکھا. حر تلوار لگایا ہوا تھا. زہر نے کہا حر یہ تلوار کو اتار کے میرے پاس رکھ دے, یہ ہتھیار کو رکھ دے, پھر تجھے جانے کی اجازت ملے گی. عزیزو, عرب کے دستور میں آج بھی اگر کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے تو یہ بزدلی کی علامت ہے. حر تو بہادر ہے, اپنے قبیلے کا سردار ہے. حر نے سر کو جھکا کے کہا زہر میری غرض ہے, حسین کے پاس مجھے جانا ہے, لیکن آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے. جب زہر نے حر کے یہ تیور دیکھے تو پلٹ کے کہا ہوگا حر ہوگا. آج سن حر, آج عاشورے کا دن کسی ماں نے کوئی ایسے بیٹے کو پیدا نہیں کیا جو ہمارے سامنے حسین کے پاس ہتھیار لگا کے چلا جائے. آپ دیکھیں کہ کیا جذبہ تھا. حر نے ہتھیار اتارا, حسین کے پاس آیا, اپنے حسین کے پیروں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. حسین نے سینے سے لگایا. حر نے کہا مولا میری خطا معاف ہوئی. حسین نے کہا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. بس عزیزو, اس کے بعد حر کہتا ہے کہ مولا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیجئے. حسین نے کہا حر جب تو دشمن بن کر آیا تھا, جب حسین کے پاس پانی تھا خاطر کر سکا, لیکن آج دوست بن کر آیا ہے. حسین اتنا غریب ہو چکا ہے کہ اب حسین کے پاس کچھ نہیں ہے. حر نے کہا مولا یہ جو بچوں کی التش کی آوازیں آ رہی ہیں اسے میں نہیں سن سکتا. عزیزو, اجازت ملی. حر کا بیٹا میدان میں آیا. جب حر کا بیٹا میدان میں آیا تو بہادر کا لال تھا, اس نے خوب جنگ کی. جنگ کر کے جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ حر کو آواز دی اور کہا بابا میرا سلام لیجئے. عزیزو, حر جوان بیٹے کا معاملہ تھا, فوجوں میں پوچھتا جا رہا تھا بتاؤ میرا لال کہاں ہے, بیٹا ایک دفعہ جواب دو. حر پکار رہا تھا کہ ایک پہلو سے آواز آئی حر ادھر آ. اب جو حسین پلٹ کر دیکھا کہ حسین اس سے پہلے پہنچ گئے حر سے, اور اس کے بیٹے کا سر اپنے زانو پہ رکھ کے زخموں کو صاف کر رہے. حر جوان بیٹے کا غم بھول گیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا غلام زیادہ ہے, آپ نے کیوں تکلیف کی. عزیزو, حسین نے عجیب جواب دیا. اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا ہے, بس یہ سنو حسین نے جواب کیا دیا. حسین نے کہا حر تو ضعیف ہے, تیرا بیٹا جوان ہے. حسین کیسے گوارا کرے کہ تو اکیلے اپنے بیٹے کی لاش پہ جائے. میں کہوں مولا غلام کے لیے اتنی احتیاط. ارے جب علی اکبر نے پکارا حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے کہہ رہے بتاؤ میرا علی کہاں ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. عزیزو, علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین میدان میں لا کر علی اصغر کو پیش کیا. شہادت علی اصغر کے بعد حسین نے علی اصغر کو سپرد خاک کیا. بس میں نے زحمت کو تمام کیا. آج شب عاشور ہے, حسین کی رخصت ہے, یادگار رخصت ہے. پوری جنگ امام کی نہیں پڑھوں گا. حسین پشت خیمہ سے آئے اور آ کے کہا زینب اور کلثوم تم پر میرا آخری سلام. عزیزو, شہزادی نے جب سنا, ذرا کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ حسین نے جب سلام کیا تو شہزادی کی کیا حالت تھی, اور کہا کہ میرے ماں کے کنیز فضا تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام. پھر کہا رباب و لیلا حسین کا آخری سلام. پھر کہا کہ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام. پھر پہنچے زینب سے کہا بہن مجھے بیٹے کے پاس لے کر چلو. عزیزو, بہن بیٹے کے پاس لے کر آتی ہے. امام زین العابدین غش میں تھے, چونکایا, چونکا کے کہا بیٹا اٹھو میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں. عزیزو, اٹھتے ہی امام نے پہلے امام کے چہرے کو دیکھا اور کہا بابا کیا میرا چچا شہید ہو گیا, میرا چچا عباس کہاں ہے. تو کہا بیٹا اب کوئی باقی نہیں ہے سوائے تمہارے اور میرے. اس کے بعد کہا بیٹا ہر منزل پہ صبر کرنا. امام کا کرم دیکھے, امام کی محبت دیکھے آپ سے کیا تھی. کہا کہ بیٹا جب خیر سے چھوٹ کے وطن جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا, ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا, جب کسی غریب کا ذکر سننا میری غربت کو یاد کرنا. بیٹا ان سے کہنا اس وقت بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مختل سے خیمگاہ کی طرف آ رہا تھا. ارے کاش میرے شیعہ ہوتے, دیکھتے کہ حسین بچے کے لیے پانی کیسے مانگ رہا تھا. پھر حسین شہزادی زینب کے خیمے میں آئے, بھائی اور بہن کی گفتگو ہے.
दौरान गुफ्तगू हुसैन ने ज़ैनब से वसीयतें की, फिर कहा कि बे, ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा भैया जरा गले पे से रुमाल को तो हटाओ। हुसैन ने रुमाल हटाई, गुलुए हुसैन नुमाया हुआ। ज़ैनब ने आगे बढ़ के बोसा दिया और कहा भैया अम्मा ने कहा था कि जब मेरा बेटा रुखसत के लिए आए तो उसके गले को मेरी तरफ से प्यार करना। हुसैन को एक वसीयत याद आई, कहा बहन जरा बाजू से रिदा को हटाओ। ज़ैनब ने रिदा हटाई, कहा 21 रमजान को बाबा ने कहा था जब रुखसत के लिए आना तो मेरी बेटी ज़ैनब के बाजुओं को बोसा देना। भाई और बहन की याद है। उसके बाद हुसैन उठे, बीबियों ने कहा मौला हम आपको रुखसत करना चाहते हैं। कनीज़े दोहरा खड़ी हो गई, हुसैन उनके दरमियान से वाह वेला कहता हुआ हुसैन आगे बढ़ा। अजीजों जब खैमे से बाहर आया तो गुर्बत हुसैन का ये आलम था, मजलूमियत का ये आलम था कि कोई जुलझना लवलाने वाला नहीं था। कभी हुसैन इधर देखते हैं, कभी हुसैन उधर देखते हैं। मजलूमियत अपने कमाल पे पहुंची कि ज़ैनब लजाम को लेकर आई, कहा भैया आज तेरी बहन तुझे सवार करेगी। ज़ैनब ने सवार किया, हुसैन घोड़े पर बैठे, चलना चाहते हैं, जुलझना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने जुलझना के सर पे हाथ फेरा, कहा जुलझना ये मेरी आखिरी सवारी है, मैं जानता हूं तू बहुत थका हुआ है लेकिन आखिरी सवारी है, अब आज के बाद जहमत नहीं है। अजीजों जुलझना रोने लगा, अपने पैरों की तरफ इशारा किया। अब जो हुसैन ने देखा सीने पे सोने वाली सकीना जुलझना के पैरों से लिपटी हुई है और कह रही है जुलझना मेरे बाबा को मख्तल में लेके ना जा। हुसैन घोड़े से उतरे, कहा बेटी क्या चाहती है? तो कहा बाबा एक दफा सीने पे सुला दो। अजीजों हुसैन गरम रेत पे लेट गए, सकीना को सीने पे सुलाया। खुदा किसी गम में ना रुलाए आपको, अल्लाह आपको इसी तरह आप फुर्सा दे कि फातिमा आपको दुआ दे। हुसैन मैदान में आए, बस मैंने जहमत को तमाम किया। जंग की रुदाद यह है कि हुसैन ने कभी अली अकबर को पुकारा, कभी अली अकबर को आवाज दी, कभी रिकाबों पे जोर देकर नहर की तरफ देखा और कहा अब्बास प्यासे की जंग देखो। अब्बास जंग करने की बड़ी ख्वाहिश थी, ये हमला हुसैन तुम्हारी तरफ से कर रहा है। अजीजों जब हुसैन रुखसत होकर जा रहे थे ना तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा था हुसैन को, बस वो जुमला सुने और आप बर्दाश्त ना कर सकेंगे। ज़ैनब ने कहा था भैया मैं जानती हूं कि तुम बहुत थके हुए हो, तुम भूखे और प्यासे हो, सुबह से लाशें उठा रहे हो, लेकिन भैया ये फौज तुम्हें बुज़दिल ना समझे, माँ के दूध का असर बताना। अजीजों यही वजह थी कि लड़ते जाते थे, रिकाबों पे जोर दे के उठते थे, खैमे की तरफ देख के कहते थे बहन देखो तेरा भाई कैसी जंग कर रहा है। अजीजों जब जंग हो रही थी, कोई नेजा मार रहा है, कोई तीर चला रहा है, हुसैन नशेब में आए, आवाज दी अम्मा मेरी मदद को आइए। अजीजों एक ऐसा भाला आया, फातिमा का लाल घोड़े से जमीन पर आया, शिमिर खंजर लेकर आगे बढ़ा, खैमे का पर्दा उठा, ज़ैनब आ गई। का उमरे साथ ये रसूल का नवासा है, ये अली और फातिमा का बेटा है। ज़ैनब देखती रही, शिमिर खंजर से हुसैन को ज़िबा करता रहा। ए बेटी अरे बाबा जो याद आए तो एक फातिहा पढ़ना, हम जाते हैं बहना, हम जाते हैं बहना। ए बहन ज़ुहरा को दुआ देना, गले खूब लगाना, यशराब को जो ए बहन कहना के तेरी याद में
بابا تیرا سغرا اسرا جدا اٹھا اسرا اے بہان گر پانی ملے فاتحہ شربت پہ دلانا ہم جاتے ہیں بینا ہم جاتے ہیں بینا اے بہان سینے پہ اگر میرے چڑھے یہ شمر ستم گر اور کاٹے میرا سر اور کاٹے اے ماں جائی زینب بچوں کو میرا حال یہ زینب نہ دکھانا ہم جاتے ہیں بہن اے بہن مارے جو سکینہ کو کبھی یہ شمر ستم گر اور چھین لے گا اور چھین لے گا اے ماں جائی زینب بچی کو میری ہاتھوں سے زینب سے بچانا ہم جاتے ہیں بینا ہم جاتے ہیں بینا ارے دربار میں لے جائے اگر یہ قوم ستم گر ایک راسی میں کاس کر ارے امت کی شکایت نہ کبھی زباں پر نہ لانا ہم جاتے ہیں ارے ہوشیار ہو وای حسین کشته شد های حسین قتل شد 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 شد خاموش خاموش اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وائے حسین کیسے شد
السلام